أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ فیس بک لائیو اور میں ہوں آپ کا میزبان ابتسام نوید. ناظرین، آج ہم موجود ہیں لبرٹی مارکیٹ میں اور ہمارے ساتھ آپ نے بڑی خوبصورت آواز کے مالک، ابھی آپ نے ان کی تلاوت قرآن پاک سنی، آپ نے ان کی آواز اور دلکش اور دل کو مسحور کر دینے والی آواز کے مالک حافظ محمد شہباز علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے خصوصی گفتگو کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اتنی خوبصورت آواز کب سے ان کو پتہ چلا کہ اتنی خوبصورت آواز ہے اور کب سے ان کی زندگی کا سفر کا آغاز ہوا اور کہاں کے رہنے والے ہیں. یہ ساری ڈیٹیلز ان سے جانیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پتہ چلا کہ اتنی خوبصورت آواز ہے اور مجھے کسی طرف جانے کے اس طرف آنا چاہیے. قرآن پاک پڑھو، تلاوت پڑھو. اور میرے والد صاحب مجھے کہتے تھے کہ آپ ذاکر بنو مولا کے. اور مجھے شوق تھا، مجھے شروع سے ہی چھوٹے سے 8 سال کا تھا میرے ابو فوت ہو چکے تھے اور میری والدہ صاحبہ نے ہمیں پالا لوگوں کے گھروں میں کام کر کے. تو میں بس والدہ گھروں میں کام کرتی تھیں اور انہوں نے آپ کی پرورش کی. والدہ گھروں میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، پھر آپ کی پرورش کی. کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ جی 4 بھائی اور 1 بہن تھی. ایک بھائی چھوٹا فوت ہو گیا آج سے 6-7 سال پہلے. اس کی ایک بیٹی تھی. اور مجھے شوق تھا تلاوت کرنے کا، نعت پڑھنے کا اور مجلس پاک پڑھنے کا. بس اللہ پاک نے میری مدد کی، میری ماں کی دعا میرے ساتھ تھی اور مولا پنجتن پاک کی مہربانی سے آج میں اللہ کا شکر میں مجلس پاک بھی پڑھ لیتا ہوں، قرآن پاک بھی پڑھ لیتا ہوں، تلاوت کر لیتا ہوں اور نعت بھی پڑھ لیتا ہوں. میرے مولا کا بڑا کرم ہے، میری ماں کی دعا ہے اور مجھے 5-10 جگہوں پہ جا کر پڑھتا ہوں. محفل میں بھی چلا جاتا ہوں، مجلس پاک بھی پڑھ لیتا ہوں. اللہ کا شکر ہے. جی کس عمر میں آپ نے آغاز کیا اور کب تک یہ سب کچھ آپ میں نے یاد کر؟ تقریباً 9 سال اور تقریباً میں نے جب 14-15 سال کا ہوا مجھے تلاوت آنی شروع ہو گئی اور مجلس پاک آنی شروع ہو گئی، نعت مجھے آنی شروع ہو گئی. ہمارے محلے میں ایک مدرسہ تھا جامعہ صنعت العلوم، میں ادھر سے میں نے تلاوت وغیرہ سیکھی اور میں مجلس پاک اپنے گاؤں میں جاتا تھا. ہمارا گاؤں قلعہ پٹیاں والا مرید کے ادھر میں جا کر مجلس پاک سننی پڑھنی. اور میں اکثر ہر جمعرات کو بی بی پاکدہ میں جاتا ہوں، ادھر جا کے میں مجلس پاک پڑھتا ہوں. میں جی. اچھا، ہمارے ناظرین کو ابھی ہم براہ راست ہیں اپنے چینل اردو پوائنٹ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی آواز سن رہے ہیں. اپنی خوبصورت آواز میں ہمیں کچھ اور سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من
كل أمر سلام حتى مطلع الفجر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ. اچھا آپ سب ہمیں بتائیے کہ ابھی آج کل کیسے ہو رہا ہے, کہاں پہ رہ رہے ہیں اور زندگی کس طرح گزری؟ آپ کی والدہ بھی حیات ہی ہیں تو آپ ان کا خیال رکھ رہے ہیں؟ جی سر, میری جو جہاں پر رہائش ہے میری وہ اندرون یکی گیٹ کی ہے. تو اس وقت ہم رہ رہے ہیں جی کوٹ عبد المالک میں. تو ہمارا کرایہ مکان ہمارا, میں اور میرا چھوٹا بھائی ہے اور بڑے بھائی کی فیملی ہے, وہ ہم ساتھ رہ رہے ہیں. چھوٹا بھانجا ہے یہ ہم ساتھ رہ رہے ہیں جی. امی ہمارے ساتھ ہے, ان کی دعا بھی ہمارے ساتھ ہے. اور مولا پنج دل پاک کا کرم ہے, وہ کام کرتے ہیں. میں کچھ 5-10 دفتروں میں جا کر پڑھتا ہوں, ادھر پڑھتا ہوں. اللہ پاک کا شکر ہے جی میرا مولا. اور مجھے کوئی محفل پہ بلائے میں محفل پہ چلا جاتا ہوں, مجلس پاک پہ بلائے مجلس پاک بھی چلا جاتا ہوں میں. اللہ پاک کا شکر ہے جی. مجھے میرے اور کوئی کیٹیگری نہیں ہے. میرے مولا نے مجھے آواز دی ہے. اور میرے جاننے والے میرے باس ہیں میرے سید محسن علی شاہ, ان کی بڑی مہربانی ہے. اور میرے دوست ہیں یکی گیٹ میں رہنے والے, ان کی بڑی دعا میرے پیچھے ہے. ابھی لبرٹی مارکیٹ میں ہم موجود ہیں اور یہاں پہ میں نے آپ کی آواز سنی, ہم آپ سے رابطہ کیا, پھر آپ کا انٹرویو بھی آج کر رہے ہیں. یہاں پہ کس وقت آتے ہیں؟ یہاں کب تک آپ تلاوت قرآن پاک کرتے رہتے ہیں؟ کوئی آپ کے پاس آئے یا نہ آئے, آپ اپنی تلاوت اپنی دھن میں آپ تلاوت کرتے رہتے ہیں. تو یہ اتنا جذبہ کہاں سے آیا؟ وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ امی جان کام کرتی تھی لوگوں کے گھر میں. تو سر جب وہ کام کرنے جاتی تھی میں روتا تھا, میں کہ میرا سونا اللہ صدقہ آل محمد کا میری سن لے. مجھے اتنا دے کہ میں اپنی والدہ کو عزت سے گھر بٹھا سکوں. میرا یہ جذبہ تھا میرا, میرے بھائیوں. چھوٹا بھائی جو فوت ہو گیا وہ ماشاءاللہ اس کا اپنا کام تھا لوہے کا بس. اور بڑا بھائی ہے وہ اس کا اپنا کام ہے جی, وہ دہی بلے لگاتا ہے مرید کے میں. اور اس کے ماشاءاللہ 5 بچے ہیں. چھوٹا بھائی میرے ساتھ ہوتا ہے سال. آپ کی شادی وغیرہ ہوئی اور بچے ہیں؟ جی سر میری شادی ہوئی تھی تو وہ ذرا مسئلہ پڑ گیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. یہ تو ایک دنیاوی مسئلے مسائل ہیں. اچھا میں لاسٹ میں بتائیے کہ کس طرح ابھی آپ چاہیں گے کہ کوئی آپ کو دیکھنے والا, جس طرح لوگوں نے آپ کی آواز سنی, آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہے تو کس طرح آپ سے کوئی رابطہ ہو سکتا ہے, یا آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ لوگ آپ سے اگر رابطہ کریں تو کہاں جا کے آپ تلاوت قرآن پاک کرنا چاہیں گے؟ سر جی میرا انشاءاللہ مجھے جو بھی کوئی بلائے, میں نہیں یہ محفل میں بلائے بسم اللہ, اور مجلس پاک بھی بلائے بسم اللہ, اپنے دفتر میں بلائے, آپ مجھے انوائٹ کریں, آپ کی جو چینل والے محفل کرائیں, میں انشاءاللہ آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ پاک کی کرم نوازی سے جو میری آواز سنے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ یاد کرے گا. اور سرور کونین ویک کے صحابہ دی نماز ہو گئی, صحابہ دی نماز ہو گئی, اور پشت تے حسین ویک کے اور سرور کونین ویک کے زلیخا نو بھی ہول پہ گئے
زلیخا نو بھی ہول پہ گئے شاہ مشرقین ویکھ کے اور سرور کونین ویکھ کے۔ اللہ پاک احتسام بھائی آپ کو اور ہمارے پورے پاکستان کو مولا پنجتن پاک کے صدقے سدا خوش اور سلامت رکھے۔ امام حسین بادشاہ کے صدقے جن کے گھر اولاد نہیں اللہ پاک ان کو اولاد دے۔ میری خصوصی میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، میرا بھائی ہے فہد بھائی، ان کے لیے بھی دعا کرے، حاجی فہد صاحب، مولا ان کو بھی اولاد عطا کرے۔